ویلکم بیک ویورز, ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. بریک میں جانے سے پہلے میں بات کری تھی جواد سے, آپ کو بریک کیسے ملا؟ ہاں جی, کہاں میں سے؟ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ انکل ساتھ بیٹھے ہیں. میرے جو والد صاحب ہیں نا وہ پروفیسر توقیر احمد, ابھی انکل بات ذکر کر رہے تھے خود ہی, تو وہ لیفٹ آرم لیگ اسپنر بہت اچھے تھے, تو وہ ساتھ لیفٹ ہینڈ بیٹسمین بھی تھے. تو وہ ان کو دیکھ دیکھ کے کرکٹ کھیلتا تھا اصل میں, تو میں کرکٹر ہی بننا چاہتا تھا. تو وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہاکی سے کرکٹ میں آ گئے, تو میں یونیورسٹی کے اندر جب گیا تو میں کیپٹن بھی رہا یونیورسٹی کا. یونیورسٹی گرانٹس مشن سے میں نے ولز کا بھی کھیلا, لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا. اور پھر میں نے میوزک اس لیے کیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ جنید ایک دم اتنا بڑا اسٹار بن گیا. اور میں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ جو گا رہے ہیں, جتنے بھی پاپ آرٹسٹ گا رہے ہیں, یہ تو میری طرح کے گاتے ہیں, میرے سے اچھا مطلب میں ان سے گا سکتا ہوں. اب مہدی حسن صاحب کو تو میں نہیں نہ گا سکتا, سمپل سی بات ہے. تو اب ان کو پہنچنا, تو اس زمانے میں لوگ کرتے نہیں, تو کہتے یار یہ کام نہیں کرنا, یہ اس طرح کا کام ہم نہیں کر سکتے. لیکن جب میں نے یہ کام ہوتے دیکھا تو میں نے کہا لیٹس ٹرائی مائی ہینڈ, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ کرکٹ سے زیادہ آسان ہے, میں وہ سچ بتا رہا ہوں. اچھا کیا کرکٹ بڑی کمپیٹیٹو سپورٹ ہے, بہت کمپیٹیٹو. جواد نے میری فلم کے لیے بھی گانا گایا. ہاں جی بالکل, وہ آپ بلکہ بڑی خوشی ہوگی جب وہ باہر آئے گی. وہ گانا بڑا اچھا ہے, انشاءاللہ بڑی عید کے بعد کی شوٹنگ شروع کریں گے. وہی جو ایز اے ڈائریکٹر جو اسٹارٹ کی تھی, اس میں گانا شوٹ کیا ہے؟ گایا انہوں نے. نہیں, آپ نے اس کو شوٹ کیا ہے؟ نہیں, شوٹ کرنا ہے ابھی. اچھا, تو وہ پہلا گانا تو وہی تھا نا کہندی ہے سیاں میں؟ نہیں, پہلا گانا میرا اللہ میرے دل کے اندر, اللہ میرے دل, لیکن اس وقت میرا البم مارکیٹ میں نہیں تھا. اچھا, وہ میں نے 1.5 سال پہلے نکال دیا تھا. اس کے بعد میں نے جب البم آیا, اٹ واز لائنگ ان دا مارکیٹ, تو اس وقت میں نے جو ویڈیو آن ایئر کیا تھا وہ کہندی تھا, وہ کہندی بیکیم اے ویری بگ سانگ. تو پھر وہ اس کے بعد ابھی تک کتنی البمز آئی ہیں؟ اچھا, یہی مزیدار بات ہے کہ 7 سال سے میں نے البم نہیں نکالا اپنا پرسنل جو ہوتا ہے, پرائیویٹ البم جو ہوتا ہے کسی آرٹسٹ کا, سولو آرٹسٹ کا. لیکن میں نے درمیان میں 2 فلمس کا میوزک دیا ہے. وہ میں ایک دن لوٹ کر آؤں گا, اور یہ پھر مرسا بھی جو پروڈیوس بھی خود کی تھی, ون آف دا پروڈیوسرز. شان کی بھی فلم کا؟ ہاں جی, شان تو اس سے بھی پہلے تھے. اس سے بھی پہلے گانا وہ تو موسیٰ خان کا تھا, موسیٰ خان. تو 3 فلمس کا میوزک ایکچولی دیا میں نے. تو وہ 3 فلمس کے اگر یہ ڈالیں اور ساتھ 3 البم سے پھر 6 البمس بنیں گی. لیکن اگر ویسے میرے ایز اے سولو آرٹسٹ دیکھیں تو پھر 3 ہے. البم میں بنانا ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا, اس میں کافی چیزیں آپ کو, اور البم میں ہوتے ویسے ایک کا گانا جو مزے کا ہوتا ہے, باقی تو فیلنگ ہوتا ہے کہ 7 گانے چاہیے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جب میں نے نیا اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جو گانا بیسٹ ہو سب ڈال دیں, آپ کے جو فیوریٹ گانے سب ڈال دیں اسی البم میں. بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ نہیں, ایسا 2-3 اچھے کرو, اور جن کے ویڈیوز اسپیشلی بنانے ہیں. باقی گانے جو ہیں وہ سارے اچھے گانے, وہ کہتے ہیں نا اچھے دانے سارے جو ہے وہ ایک دفعہ لیکن ویڈیوز کی وجہ سے بھی بہت چینج آیا. مطلب بہت لوگوں نے پھر مزید محنت بھی کی اپنے. اچھے ویڈیو سے فرق پڑتا ہے بہت, بہت زیادہ, کہ آپ کا پریزنٹیشن بہت اچھی ہو تو وہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. بلکہ پاکستان میں جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, بڑے بڑے نام جو ہیں, تو ان سب کو جو اسپانسرشپس ملی ہیں بڑی کارپوریٹ سے, انہوں نے ان کے امیج بلڈنگ کے اندر بہت نمایاں کردار ادا کیا. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ دوستی جو میرا گانا ہے, وہ جو جس کے بارے میں بات بھی ہو رہی تھی, وہ گانا کوئی 3.5 ملین اس کی کاسٹ ہے. وہ ساری کس نے بیئر کی ہے؟ پاکستان ٹبیکو اس زمانے میں تھا اسپانسر میرا, اور ساتھ ISPR تھا. تو اگر وہ دونوں نہ کرتے تو میں 3.5 ملین تو کبھی زندگی میں نہیں لگا سکتا ایک ویڈیو کے اوپر. سنگرز میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے کہ اس کا ویڈیو آیا تو میرا ویڈیو اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے یا مطلب مہنگا ہونا چاہیے. obviously ہوتا ہوگا. میرا خیال ہے کہ شاید اتنا obvious نہیں ہوتا, لیکن جب آپ اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے پچھلے کام سے بہتر کروں, اور باقی اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے بھی بہتر کروں. یہ ہر کوئی سوچتا ہوگا میرا خیال ہے. تو عید کی کوئی مزیدار بات بتائیں, کوئی عید پہ ایونٹ ہوا ہو یا آپ ملک سے باہر ہوں عید پہ؟ عید پہ ملک سے باہر تو بہت دفعہ ہوتے ہیں, ہم شوز کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آج کل ملک کے حالات اس طرح سے ہیں کہ یہاں پر کافی شوز کینسل بھی ہو جاتے ہیں, اور اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی جو 4-5 سال پہلے, 2 سال 4 سال پہلے ہوتی تھی. اور اسی لحاظ سے کوئی موٹیویشنل بات آپ اپنی, میں آپ کو سچ بتاؤں تو آپ کی جو انڈسٹری ہے, فلم انڈسٹری, وہ اس کو پہلی دفعہ اس کو ضرب لگی تھی اور وہ گری ہوئی ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور لوگ اس کی طرف سیریسلی دیکھ نہیں رہے کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے. تو دوسری جو انڈسٹری اس کو ضرب لگی ہے ریسنٹلی, وہ میوزک انڈسٹری ہے. اب میوزک انڈسٹری کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو آرٹسٹ ہیں وہ کماتے ہیں بیسکلی شوز سے,
پاکستان میں ویسی پائریسی رائلٹی اس کا کوئی ایشو اتنے بڑے بڑے ہیں, کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس میں سے پیسے نکلیں گے. اب وہ جو شوز ہیں وہ 2 وجہ سے بند ہو گئے ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے سیکورٹی ریزنز ہیں, اس کو NOC نہیں ملتا. دوسرا ریسیشن اتنی ہیوج ہوئی ہے گلوبلی کہ جتنی کارپوریٹس ہیں جو کہ زیادہ انویسٹ کرتی تھی اس طرح کاموں میں, وہ بھی اب انہوں نے اپنا ہاتھ تھوڑا کھینچا ہوا ہے. تو اٹ ہیز بین بیڈلی ہٹ ایکچولی. آپ جو سوشل ورک بھی کر رہے ہیں, اپنا ایک کاز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں کو میسج دینا چاہیں یا کوئی بات اپنی طرف سے کہنا چاہیں؟ میں تو ریسنٹلی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں جو 14 سکولز ہیں, 1 man 1 اسکول سسٹم ہمارا جو ہے وہ تو میں چلا رہا ہوں, لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں شاید زیادہ جو کام کروں گا وہ یوتھ کے ساتھ کروں گا. گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے؟ نہیں, میں نے گورنمنٹ سے کبھی سپورٹ نہیں لی ابھی تک. تو اون اینڈ اون یو جسٹ رننگ اٹ, مطلب خود اور جتنے ایکسپیکٹس کے ساتھ کچھ کبھی 1-2 فنڈ ریزز کر لیے. پاکستان میں نے ایک زندگی میں ایک ہی ٹیلی تھون کی ہے, اس کے بعد نہیں کی, لیکن باہر میں نے 2-3 دفعہ اس طرح کیا تھا. اب لیکن 3-4 سال ہو گئے ہیں, 3 سال تو پاکستان میں اور 4 سال باہر کہ میں نے کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کی. میں نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا تھا, اس میں سے جو پرپیچولی میں رن کرتا رہتا ہوں آرگنائزیشن اپنی. لیکن اب جو آپ نے مجھے بھی پوچھا ہے نا, تو ریسنٹلی میں نے سوچا ہے, فیصلہ کیا ہے, جیسا شوکت صاحب بھی کہہ رہے تھے, انکل کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب جس طرح کر رہے ہیں کام کے جی بڑے کام بھی کرنے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ اس طرف آئیں گے. پاکستان کی پولیٹیکلی جو سچویشن بن رہی ہے کہ وہ یوتھ کے ساتھ یا نوجوانوں کے ساتھ مل کے کوئی پاکستان کے اندر نیشن بلڈنگ کا کوئی کام کریں. تو وہ ضرور کرنا چاہوں گا. آپ قوم کے لیے کیا میسج دیں گے, موٹیویشنل جو آپ جو بھی میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت جو حالات ہیں اس سے ہم نکل سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے, لیکن سٹارٹ آپ نے انڈیویجولی کرنا ہے. اپنے جیسے بتایا انہوں نے کہ آپ انڈیویجولی کام کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ لوگ ملتے جائیں گے, گھر سے شروع ہوں گے, اس کے بعد